اور ایک گوار عورت، دونوں میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ دین کے کاموں میں ہو چاہے دنیاوی کاموں میں، کسی بھی کاموں میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا مجھے بتاؤ کیا فرق ہو سکتا ہے؟ بتاؤ بھائی، میرے اہل درس بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ. سلمہ باجی، ایک عالمہ جب کام کرتی ہے اس کا طریقہ پورا اللہ کے رسول کے طریقے پہ ہوتا ہے جی، اور وہ جو بھی کرتی ہے وہ سنت کے حساب سے کرتی ہے اور قرآن کے حساب سے کرتی ہے. یہ تو ہمارے مطلب آخرت کی عمل کے اعتبار سے ہو گیا نا. ایک عام عورت اور ایک عالمہ عورت دونوں کے طریقوں میں فرق ہوگا. ایک ہمارے پڑوس میں کا ہی میں معاملہ بتاتی ہوں. وہاں پہ جب کھانا بنتا ہے نا تو گانے چلتے رہتے ہیں، اور وہ جو آج کل پاکستانی سیریل کا جو کریز ہے نا اس کے OST چلتے رہتے ہیں، ایسے ایسے کہ انسان کے جذبات ہی بکھر کے رہ جائے، شادی شدہ عورتیں بھی بھٹک کے بھاگ جائے اپنے اپنے گھروں سے. ایسے ایسے گانے چلتے رہتے ہیں. میں بھی سنتے رہتی ہوں. میرے کو ایسا لگتا ہے اللہ، ایک تو بیچارے لوگ کا میں آرڈر وغیرہ بنا رہی ہوں ابھی، کیا سب چل رہا ہے. بہت الحمدللہ بولی ہوں، اللہ کے فضل سے ابھی بند ہوا ہے. اور ہمارا جو طریقہ، ایک عالم جس کے دل میں علم اترا ہوا ہے وہ کیا سوچے گا، میں یہ کر رہی ہوں اتنی دیر میں یہ اللہ کا ذکر کروں، اتنی دیر میں سبحان اللہ پڑھ لوں، اتنی دیر میں درود شریف پڑھ لوں. اتنے اذکار ہے کہ وقت کم پڑ جاتا ہے اذکار پڑھنے میں. یہ بھی پڑھ لوں، لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت الگ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت الگ ہے. سب عمل کی فضیلت الگ الگ ہے. میں ساری فضیلتیں کیوں نہیں اپنا لوں؟ اگر آپ علم میں اور نیکیوں کے کمانے میں حریص ہے تو. حریص سمجھ رہے نا، لالچی ہے اگر تو. اگر لالچی نہیں ہے تو کچھ نہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں چالو ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. آٹا گوندھ رہے، روٹی بنا رہے، کھانا بنا رہے، گانا گا رہے، کچھ بھی کر رہے، برائیاں کر رہے، غیبت کر رہے، آپ کو کوئی نہیں فرق پڑتا. آپ کو اپنے عمل کو دیکھنے کا وقت ہی نہیں اگر آپ کا علم آپ کے دل میں اترا نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلو، میں نے آپ کو پہلا پوائنٹ کیا بتایا کہ علم سے انسان کی شخصیت نکھرتی ہے. دوسرا، زندگی جینے کا سلیقہ آتا ہے. تیسرا، علم انسان اور جانور میں فرق کرتا ہے. ہمارے میں اور جانور میں فرق ہے. ہم ڈائریکٹ منہ ڈال کے پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں کیا ہاتھوں سے اٹھا کے کھاتے؟ بولتے نہیں کھانا آ گیا بہت اچھا، پھٹاک سے منہ میں لے لو، ہاتھ سے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں. جانور کیا کرتے ہیں، اپنا منہ ڈائریکٹ کیا کرتے ہیں، پلیٹ میں ڈالتے ہیں. اور کیا فرق ہے انسان اور جانور میں؟ ہمارے اندر حیا اور شرم ہے الحمدللہ. انسانوں کے اندر ہے کہ نہیں حیا اور شرم؟ ہاں، آپ لوگ اپنے جن شوہر والی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے جاتے کیا روڈ پر؟ نہیں نا، نہیں. الحمدللہ ہم کیا ہے، حیا والی عورتیں الحمدللہ. ہم ایک نقاب اور ایک لباس پہن کے، جو ہمارا اسلامی لباس ہے اس کو پہن کے روڈ پہ چلنا پسند کرتے ہیں. اور جانور اور انسان میں کوئی یہی فرق ہے کہ اس کے اندر جینے کا سلیقہ نہیں ہے، اس کے اندر کھانے کا سلیقہ نہیں. ہمارے اندر ہر چیز کا کیا ہے، سلیقہ، اللہ کے فضل و کرم سے. پھر چوتھا، انسان کے اندر کیا بہت سارے پوائنٹ آ جاتے ہیں اس کے اندر کہ انسان کے اندر حق اور باطل کی تمیز آ جاتی ہے. قرض کیا ہوتا ہے، سود کیا ہوتا ہے، اس کا فرق کس کو سمجھ میں آئے گا؟ ایک عقل مند کو، انسان کو، عالم کو. جاہل کو بھی اگر اس چیز کا فرق سمجھ میں آ گیا کہ سود اور قرض میں کیا فرق ہے، لیکن اگر اس کے اندر علم اور اللہ کا ڈر نہیں ہے تو اس چیز کو لینے میں اس کو کوئی آر محسوس نہیں ہوگی. پھر دوسرا، حرام اور حلال کی تمیز آتی ہے. کیا کھانا حرام ہے اور کیا کھانا حلال ہے. ہر کسی کو معلوم ہے کہ خنزیر کھانا حرام ہے، ہر کسی کو معلوم ہے کہ خنزیر کھانا حرام ہے. لیکن کیا لون پہ لے کے اپنے گھر کا خرچ چلانا جائز ہے؟ کیا سود کسی سے لے کے کسی بچے کا ڈونیشن اپنے جیب میں ڈال کے ایڈمیشن کرا کے اس روزی سے اپنا گھر چلانا جائز ہے؟ کسی کے بیچ میں کمیشن لے کے کسی کی بے اور اس کو خراب کر کے، سودے کو خراب کر کے اس کا کمیشن لینا جائز ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو حرام ہے، خالی سور کھانا ہی حرام نہیں ہے. تو ایک عالم ہو، ایک ایسی شخصیت کا مالک ہو جس کے اندر اللہ اور رسول کا ڈر ہو، اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. پھر اس کے بعد میں اس کے اندر اپنے لوگوں سے، اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے حق ادا کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے. ایک آدمی ہے یا ایک عورت ہے، اس کو اس کے والدین کا کیا حق ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے. کتے بلی اپنی بیٹا بیٹی کی شادی کر کے بہوؤں سے خدمت کراتے کیا؟ نہیں نا. رخصتی ہے، آج مہندی ہے، آج ہلدی، ہوتا ہے کیا ایسا کتے بلیوں میں؟ ہاں، ہمارے یہاں پہ تو کافی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم کو وہ سب بھی نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. ہم نے نکاح، ہمارے یہاں پہ نکاح ہو، نکاح کے بعد بھی اس سے بھی جو رشتے جڑے ہیں ہم کو اس کا حق ادا کرنے کی صلاحیت آتی ہے. نالج ہے نا، علم ہے اس وجہ سے. پھر اس کے بعد میں یہ تو سارے دنیاوی باتیں ہیں، اور یہی دنیاوی باتیں ہماری آخرت سے جا کے جڑ جاتی ہیں. ہمارے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہے ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے. آج ایسا ماحول بن گیا ہے ہمارے خاندان میں نظر ڈالتی ہوں کہ ہمارے سے جڑے ہوئے جو سگے رشتے ہیں وہ ہم سے دور ہیں، اور وہ لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں مگر اپنے گھر میں نہیں.
جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تم اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ. ہم نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنی بہنوں کو، بھابھیوں کو، دیورانیوں کو، جٹھانیوں کو چھوڑ دیا. ہم لوگوں کو درس بانٹ رہے بیٹھ کر، اس کو فون کر کے اپنے درس میں بلا رہے، اس کو فون کر کے مدرسے میں جوائن کریں. ان کو بھی فون کرو، ان کو بھی بتاؤ اس چیز کی اہمیت. وہ ہمارے قریب کے رشتہ دار ہیں، ان کا ہم پر کیا ہے، حق زیادہ ہے. تو ہمارے اندر جب علم اور عمل آئے گا انشاءاللہ، تو ہم کو اپنے رشتہ داروں سے بھی کیا ہوگی، ان کے جو حقوق ہے ادا کرنے کی توفیق ہوگی. وہ نہیں ادا کرتے، ان کا عمل اللہ دیکھ رہا ہے، ہم ان کے عمل کے ذمہ دار نہیں. آپ اپنا حق ادا کریں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد میں جیسے رشتہ داروں کے معاملے میں سب سے پہلے والدین کا حق ہے، استادوں کا حق ہے. پھر انسان کے اندر یہ سارے حقوق تو بہت سارے، پڑوسیوں کے حق ہے، اور بھائی بہنوں کے حق ہے، اور رشتہ داروں کے حق ہے، مسکین کے حق ہے، قربا کے حق ہے. وہ سارے حقوق ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا. علم سیکھنے سے انسان کے اندر سب سے جو اہم چیز آتی ہے وہ عاجزی آتی ہے. کیا آتی ہے؟ اگر ایک عالم تکبر پسند ہو گیا تو علم برباد، کوئی کام کا نہیں. ہوئی بات سمجھ، عاجزی آتی، انکساری آتی، تواضع آتا ہے. علم سے انسان کے اندر ایسی چیزیں پہ آ جاتی ہے جو اس کو اس چیز میں مبتلا نہیں کرتی کہ وہ اس کے اندر کتنی اہم چیز موجود ہے. ہم کو الحمدللہ آج ہم یہاں بیٹھے، ہم نے جتنے بھی بیٹھے سب کو تقریباً سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہوگا، آتا ہے نا الحمدللہ. سب کو سورہ فاتحہ کی اہمیت معلوم ہے، سب کو سورہ فاتحہ کے اور کتنے نام ہیں یہ معلوم ہے. آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے خاندان میں، محلے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وٹ ٹو وٹ قرآن کس کو بولتے ہیں، وٹ ٹو وٹ ترجمہ کس کو کہا جاتا ہے. تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم تھوڑا چیک کریں کہ ہم مدرسے سے جڑے ہیں، ہم اس ادارے سے جڑے تو ہم نے اس ادارے میں کتنے لوگوں کو جوائن کیا. کوئی ہم کو مدرسے کا پوچھتا ہے، دین سیکھنے کا پوچھتا ہے، تو ہم اس ادارے کا بتاتے کیوں نہیں کہ یہاں پہ یہ کام ہوتا ہے، آپ لوگ جڑیے یہاں سے. اگر آپ دور رہتے ہیں تو آپ آن لائن بھی علم حاصل کر سکتے ہیں. ہم یہ کام کریں، صرف سیکھیں نہیں. سیکھنے عالم وہی ہوتا ہے جو معلم ہوتا ہے. اگر وہ عالم ہے اور وہ معلم نہیں ہے تو اس نے اپنے علم کو سیکھ لیا، اپنے خزانے پہ تالا مار کے رکھ دیا، اور وہ خزانے میں ایک دن دیمک لگ جائے، کوئی کام نہیں. علم ایک ایسی چیز ہے جس کو جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی کیا ہوگا، وہ بڑھتا جائے گا، نکھرتا جائے گا انشاءاللہ. قرآن کی تفسیر ہم بار بار سنتے ہیں. اللہ نے آدھے سے زیادہ، مجھے لگتا ہے جہاں تک ابھی میں تفسیر پڑھا رہی ہوں اور پڑھ چکی ہوں، کہ شرک کا ہر جگہ 3-4 آیتیں چھوڑ کے شرک کا ذکر. لیکن ہم نے کتنوں کو پکڑ کے بتایا کہ یہ چیز شرک ہے. ہم دعوت کا کام کرتے ہیں تو ہم کس طریقے سے کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں، خیر بے وقت کم ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کب آئے گی؟ جب ہمارے اندر صحیح علم ہوگا. اور ایک عالم وہی ہوتا ہے جو اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کی فکر کرے، ان کے عمل کو دیکھ کے وہ اپنے آپ میں یہ محسوس کرے کہ ان کے عمل کو سدھارنے کی ذمہ داری بھی کیا ہے، میری ہے. ان کا عقیدہ سدھارنے کی ذمہ داری بھی کیا ہے، میری. میرا کام ہے دعوت دینا. اللہ رب العالمین کیا کرے گا، انشاءاللہ اس کو ہدایت دے انشاءاللہ. پھر اب تو یہ عالم کی بات ہو گئی. بہت سارے فضائل ہیں. اللہ رب العالمین نے عالم کے لیے، طالب علم کے لیے بہت سارے فضائل ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے. ہمارے درجات الگ ہیں الحمدللہ. اور طالب علم کی خاصیت کیا ہے معلوم؟ وہ اگر ایک استاد بھی بن جاتا ہے تو بھی طالب علم رہتا ہے. ہم لوگ بھی پڑھاتے ہیں لیکن ہمارے بھی استاد ہیں نا. ہمارے استاد نے بھی کس سے بھی پڑھے ہوں گے، لیکن وہ کہیں سیکھتے ہیں تو وہ بھی اس وقت کیا بن جاتے ہیں، طالب علم بن جاتے ہیں. اب ہماری شخصیت کو جو نکھار رہا ہے، ہم کو جو اس اسٹیج پر لا کے کھڑا کیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کس کا ہاتھ ہے؟ استاد کا ہاتھ ہے نا. سب سے بڑا ہاتھ ہمارے پیچھے ہمارے استادوں کا ہے. امی نے بخاری پڑھا ہے کیا؟ مسلم پڑھا ہے؟ جلالین پڑھا ہے؟ نہیں. ہم کو کس نے پڑھایا؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اتنے اچھے استاد منتخب کیے. میں تو اللہ رب العالمین کا بہت احسان مانتی ہوں، بہت شکر گزار ہوں بے انتہا کہ اپنی لائف میں نے بہت اچھے استادوں سے تعلیم حاصل کی اللہ کے فضل و کرم سے. اب میں آپ کے سامنے نا کچھ باتیں ایسی رکھوں گی جو استاد کی اہمیت اور اس کے درجے کے تعلق سے ہوگی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب علم حاصل کرتے تھے، جب اپنے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے وہ پڑھا کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، تو وہ اپنی کتابوں کے جو پنے ہیں وہ پنے ایسے پلٹتے نہیں. آواز آ رہی ہے پنوں کی؟ تو وہ اس لیے نہیں پلٹتے تھے کہ میرے استاد جو درس دے رہے ہیں اس درس میں خلل نہ پیدا ہو.
बात समझ में आ रही है? हमारे यहाँ क्या मामला है कि उस्ताद दर्स दे रहे हैं, पानी पीने जाऊं, मौलाना वड़ा पाव लाने जाऊं, अब पता नहीं वो सिस्टम है या खत्म हो गया। हमारे अब सबसे बड़ी बात, ये हमारी मजबूरियां हैं, ये हमारे साथ जुड़ी हुई है, पेट है, रिसर्च हो रही है, भूख लगी है, पानी पीना, लेकिन हम उसको अदब के दायरे में भी तो कर सकते हैं। मौलाना बाहर बैठे हैं, चिल्ला चिल्ला के बातें हो रही है, उस्ताद है वो, उस्ताद का दर्जा क्या होता है, इल्म ऐसे नहीं आता। एक वक्त ऐसा था कि पढ़ाने वालों की कमी थी और लोग उनके घर का काम करते थे और वो उनके पास वक्त नहीं होता था, वो पढ़ाते थे। वो रशीदा ही बता रही थी ना, एक पड़ोसी औरत थी, बोले कि ना हमारे पढ़ो वाले एक हाल, मुझे कुरान पढ़ने का बोले बाजी बहुत शौक था। एक स्टूडेंट थी हमारी, अल्लाह उसको भी हिदायत है, वो कहती थी कि मतलब है ना एक किसी से उसको कुरान सीखना था, उनके पास वक्त नहीं था, मैं उनके काम घर के जाके किया करती थी, फिर वो मुझे उस वक्त में पढ़ाया करते, जब उनके काम जल्दी हो जाते थे मुझे पढ़ाया करते थे। एक वक्त ऐसा था, आज इतनी फैसिलिटी है कि उस्तादों की भरमार है, तालिब इल्म हाथ ही नहीं आ रहे, उस्तादों की कदर ही नहीं है। हमारे घर में बेल बजा के हमारे घर के अंदर बैठ के उस्ताद हमारे बच्चों को दीन सिखा रहा है, लोगों का ये जहन हो गया है, हम मौलाना आए थे ना पढ़ा के गए, क्यों भाई? उनकी अहमियत जानो कि हमारे दरवाजे पे आके वो पढ़ा के, कितना बड़ा हमारे लिए अल्लाह ताला ने हमको चुना है कि एक इल्म वाला आदमी हमारे दरवाजे पे आके क्या कर रहा है, हमारे बच्चों को दर्स दे के जा रहा है। हमको अल्लाह ने इतनी फैसिलिटी अता फरमाई। बात समझ में आ रही है? उस्तादों की जूतियाँ सीधी करने से इल्म आता है। यहाँ तो हमको कोई जूतियाँ सीधी नहीं करनी पड़ती, कोई वुजू के लिए पानी नहीं देना पड़ता, कोई मुसल्ला नहीं रखना पड़ता, कोई पीने का पानी नहीं रखना पड़ता। आए बैठे, पानी पीने वाला खत्म हो गया, मौलाना पानी खत्म हो गया, किसी ने मौलाना की फिक्र नहीं की उन्होंने पिया या नहीं पिया। ये हमारे असल में बहुत फ़र्क हो गया है, हमारे में और पहले के तालिब इल्मों में बहुत फ़र्क हो गया, इसलिए अमल में भी बहुत फ़र्क है। खलीफा हारून रशीद का नाम सुने आप लोगों ने? कौन थे खलीफा हारून रशीद? मामून रशीद थे उनके बेटे। पहले का मामला आप लोगों को मालूम है, ऐसे मदारिस नहीं हुआ करते थे, लोग अपने घरों को छोड़ के इल्म सीखने के लिए दूसरी जगह जाया करते थे। तो खलीफा हारून रशीद एक मरतबा गश्त के लिए निकले और उन मतलब अपने बच्चे के मदरसे के सामने से निकले, तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि मतलब बच्चे के जो उस्ताद है वुजू कर रहे थे और उन्होंने उनके बेटे को कहा कि मेरी जूतियाँ लेकर आ जाओ। क्यों कहा? कि ज़मीन कच्ची थी और अगर वुजू करके पैर रख देंगे, भूल गए वो जूतियाँ वहीं भूल गए, तो कहा गुस्ल खाने के बाद मेरी जूतियाँ लेकर आ जाओ। खलीफा हारून रशीद ने ये मंजर देख लिया और वो बच्चा जूतियाँ लेके आ रहा है और खड़ा हुआ। खलीफा हारून रशीद ने मंजर देखा, अपनी बग्गी से उतरे, अंदर गए और बहुत नाराज़ हुए, बहुत गुस्सा हुए। तो उस्ताद को ऐसा लगा भाई खलीफा के बेटे हैं तो नाराज़ हो रहे, तो कहा मैं भूल गया था अपनी जूतियाँ, मैं भूल गया था। बोले उस्ताद मैं आप उस्ताद मोहतरम मैं आप पर नाराज़ नहीं हो रहा हूँ, मेरा गुस्सा मेरे बेटे पर है। इसे क्यों ना ख्याल आया कि मेरे उस्ताद वुजू कर रहे हैं, उन्हें पानी की कमी हो सकती है, उनका जूता वहाँ पे रखा हुआ है, मैं उनका ये पहले से क्यों नहीं खड़ा था आपका जूता लेके? ये खलीफाओं के बच्चों का हाल था, ऐसे खलीफा हुआ करते थे। आज तो मौलाना को फ़ोन करके बोल दो आज मत आना, अपने बच्चे भी बोलते आज बहुत होगा कि स्कूल का, अम्मी मौलाना को मना कर दो। क्या करें? अल्लाह ताला हमारे बच्चों के अंदर भी उस्ताद का अदब डाले, एहतराम डाले। ज़रा सा चिल्ला दिए ज़ोर से उस्ताद ने, दूसरे दिन 2 दिन मदरसे से गायब, फिर उस्ताद खुद फ़ोन करेंगे क्या हुआ, बच्चियाँ क्यों नहीं आ रही, ऐसा ऐसा है, मिस पीटे बेचारी बच्ची मदरसे में इसलिए नहीं आ रही। थोड़ा सा अदब करो, एहतराम करो। अदब जब तक हमारे अंदर नहीं आ रहा है तो वो इल्म हमारे दिल में नहीं उतरा है। रटा हुआ इल्म है, कैसा इल्म है? आपने रट लिए, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बस हो गई तमाम अमाल का दरमदार नियत, याद हो गई हदीस, लेकिन वो हदीस दिल में नहीं उतरी। कहीं उस कौम पे तो नहीं चले गए हम कि हमारा कुरान हमारे हलक से नीचे नहीं उतर रहा, हदीस पढ़ रहे हमारे हलक से नीचे नहीं उतर रहा, वक़ीमुस्सलाह वातुज़ ज़का है लेकिन वो चीज़ हमारे दिल में नहीं उतर रही, दिल के अंदर उतर नहीं रही है। कुरान जिन चीज़ों का हुक्म देता है उन चीज़ों के अंदर हमको उसकी मालूमात है, लेकिन इस चीज़ को सिखाने वाला उस्ताद जो है उसका अदब कितना आला दर्जे का होता है या नहीं होता है? उस्ताद की मार हमारे लिए किस चीज़ का काम करती है बताओ? ये मिसाल शायद आप लोग को मालूम होगी। फरा बहुत एक्साइटेड है मिसाल बताने के लिए, बोलो फरा। जहन्नम की आग नहीं लगती। मिसाल बोली मैंने, मिसाल उस्ताद की मार की मिसाल। और बाकी सब सो तो नहीं रहे ना, बस खत्म कर रही 5 मिनट में। उस्ताद की मार पड़ी कभी मौलाना से? स्कूल में टीचर उन्हें छोटी खींच के मारे होंगे, है ना?
उर्दू मीडियम के स्कूल में टीचर लोग मारते हैं चोटी खींच कर, मस्जिद के मौलाना तो बेचारे फ्रस्ट्रेशन में मारते हैं, क्या करते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों के भी मसाइल को आसान करे। आपको भिंड दिया जाए अगली टाइम याद रखना। बताओ मुझे, इस उस्ताद के मार की मिसाल ऐसी है जैसे पौधों में पानी देना। जब पौधों को, जब बीज को बोया जाता है, पौधा निकलता है, उसे पानी दिया जाता है, खाद डाली जाती है, कभी ज़रूरत पड़ने पर कैंची, बड़ी वाली कैंची से उसके पत्तों को कतरा भी जाता है, खुरपी लेके उसकी पौधों के अंदर से ज़्यादा मिट्टी को हटाया भी जाता है, हर चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। बीज बो के उसको जा के छुआ नहीं जाता, क्या बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो जब एक डॉक्टर है, जब कोई ज़ख़म हो जाता है तो उस ज़ख़म को अगर वो नासूर ना बन जाए तो उसको उतनी दूर से अगर काट के निकालना है। अगर एक उंगली पे ज़ख़म हो गया है और उंगली का इलाज इसलिए नहीं कर रहे कि भाई सामने वाले को बहुत तकलीफ हो रही, तो धीरे धीरे पूरा हाथ खराब हो जाएगा, तो इससे बेहतर क्या है, उंगली को काट दिया जाए। तो इसलिए उस्ताद उस वक्त बच्चे की इस्लाह करने के लिए जो डांटता है, जो मारता है, वो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह पौधों में पानी जैसा काम करता है। पानी नहीं देंगे तो पौधा मुरझा जाएगा कि पनप के बड़ा हो जाएगा, मुरझा जाएगा ना। तो खैर मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बातें काफ़ी होगी, बहुत समझदार बच्चियां हैं, वैसे भी 5GB का दौर है ना, सब एकदम स्मार्ट बच्चियां हैं, एकदम डिजिटल वाला मामला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस्ताद की अहमियत भी मुझे समझ में आ गई, बहुत अहमियत है, मेरे पास अल्फाज नहीं उनकी अहमियत बताने के लिए। जिस दर्जे पर उन लोगों ने हमको लाके खड़ा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको उनके लिए सदके जारिया बनाए, और जो भी अमल करते हैं उस अमल में उनका हिस्सा लगा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे वालिदैन को उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करे कि उन्होंने हमको इस मदरसे में डाला, और ऐसे उस्ताद अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको ऐसे उस्ताद क्या किए, फराहम किए। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जितनी भी बच्चियाँ बैठी हैं जो इल्म सीख रही हैं, मुकम्मल सीखें, इल्म सीखने के साथ में अमल करें, पूरा मुकम्मल कोर्स करो। जब मुकम्मल कोर्स करोगे, दुनियावी ज़रूरत के एतबार से हमारे पास सनद होना ज़रूरी है। ये आप इब्तिदाई पढ़ के बैठ के तफसीर नहीं पढ़ा सकते हो, अव्वल पढ़ के आप तफसीर नहीं पढ़ा सकते। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब ये कि इल्म मुकम्मल सीखो, मुकम्मल अमल करो इंशाल्लाह, और अमल करने के साथ दूसरों को भी इसकी दावत दो, और जिससे इल्म सीख रहे हैं उसका अदब अपने दिल में लाओ, उसको एक आला मसनद पे बिठाओ कि वो हमारे उस्ताद है, उनका अदब करो। और जब जो हमारा इल्म है उसकी बुनियाद ही अदब है, इल्म अदब का करीना है। जब अगर हम अदब नहीं करेंगे तो इल्म हमारा कोई काम का नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह मेरी बातों में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ असर आपको मिलेगा इंशाल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका।